कहानी सेंट्रल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नए आने वाली वीडियो के लिए घंटी के निशान को दबाएं। मैंने दलान के सामने तांगा रखवा लिया, जबकि दूसरे तांगे इमारत के इंतहाई बाएं जानिब बने एक छोटे से मैदान में खड़े थे। शायद यहाँ आने वाले तांगे वालों को रोक लेते थे ताकि इसमें जा सके, क्योंकि इस तरफ ट्रैफिक नहीं था, ना आबादी थी कि दूसरे टांगे यहाँ बस वगैरह मिल जाती। मैंने देखा कि टांगे से उतरने वाली औरतें हाथों में गेंदे के फूल और कच्चे मिट्टी के प्याले लिए अंदर जा रही थी। एक अजीब बात यह थी कि हर औरत ने गैरवी रंग की साड़ी बांध रखी थी। लंबे बालों में गेंदे के फूलों की लंबी लड़ियां जुड़ रही थीं। वो सब नंगे पांव थीं। पैरों में पड़ी पायल की झनकार अजीब सा तासुर दे रही थी। उनके खूबसूरत चमकदार चेहरों पर अजीब दबा दबा सा जोश था। कुछ पा लेने की चमक थी। पेशानियों पर संदूर से बनी गहरे सुर्ख रंग की बिंदिया और आंखों में काजल था। डूबते सूरज की सुनहरी किरणों में इन लड़कियों के मुतनासिब जिस्म और खूबसूरत लिबास और चमकते चेहरे बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। वो सब औरतें पतले दरवाजे से अंदर चले गईं। यूं लग रहा था जैसे जो मंजर लम्हा भर पहले मेरी आंखों में था वो एक दिलकश ख्वाब था, क्योंकि अब वहां पर होल सा सन्नाटा था। मशरों की थरथराती हुई रोशनी जमीन पर अजीब सा तासुर दे रही थी। इस इमारत के पीछे डूबते सूरज की गहरी नारंगी रोशनी थी, जिसमें यह स्याह इमारत मजीद स्याह लग रही थी। यह एक बहुत हसीन और दिलफरेब मंजर था जो आज तक मेरी निगाहों में रह गया। मैंने तांगे से उतरकर कदम उसी दरवाजे की तरफ बढ़ाए। ए मियाँ, इस तरफ कहाँ चल दिए? शरफुद्दीन ने लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया। क्यों, और कहाँ जाना है? ये बालिका मंदिर है ना? जी हाँ, ये बालिका मंदिर है, मगर हमें इस मंदिर में इसके पीछे बने खंडरात में जाना है। ओहो, मुझे अचानक याद आ गया कि वो ठीक कह रहा है। मैं रुक गया। इस वक्त तांगे वाले ने हमें आवाज़ दी। बाबू साहब, आप कितनी देर में वापस आ रहे हैं? हम लोग यहाँ ज़्यादा देर नहीं ठहरेंगे। हम लोग? मैंने चौंक कर कहा, क्योंकि तांगे वाला तो तन्हा था। हाँ हाँ, हम, यानी हम और हमारा घोड़ा। हम दोनों सवेरे ही सो जाते हैं और फिर सवेरे ही उठ जाते हैं। वैसे भी यहाँ ज़्यादा देर कोई नहीं ठहरता, मगर लगता है आप छोकरा लोग सबको बेच कर ही जाएंगे। अपनी पत्नियां जो साथ नहीं हैं, उसने दाएं आंख बंद कर बड़े कमीने अंदाज में कहा था। मैं गुस्से में आगे बढ़ा, मगर शरफुद्दीन ने मेरा हाथ दबाकर मुझे चुप रहने का इशारा किया। हमारा भाड़ा दे दीजिए। क्या जाने आप लोग कब लौटे। वैसे हम इंतज़ार करेंगे, मगर हमारा तुम्हारा कितना भाड़ा तय हुआ है? शरफुद्दीन ने उससे सवाल किया। 2.5 आने, उसने फौरन जवाब दिया। हम तुम्हें 5 आने देंगे। यह सुनकर उसका मुंह खुले का खुला रह गया। 5 आने? ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे, मगर यह पैसा आपको पहले देना पड़ेगा। मैंने जेब से 5 आने निकालकर उसके हवाले कर दिए, जिन्हें जेब में डालते ही उसने सर पर बंधा पगड़ी नुमा चुखाने का कपड़ा खोलकर उसे जाड़ा और तांगे की पिछली सीट पर बिछा दिया। बस अब हम सो रहे हैं, आप जब आओगे तो उठा देना। शरफुद्दीन ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और मेरा हाथ पकड़कर पलट गया। इस मंदिर के चारों तरफ 3 फुट ऊंचा अहाता बना हुआ था। अहाते की यह दीवार भी काले पत्थर की थी। इसका गेट या बैरूनी दरवाज़ा बाकायदा नहीं बना था, बल्कि यूं लगता था जैसे एक हिस्से की दीवार तोड़कर रास्ता बनाया गया है। हम दोनों इस अहाते में दाखिल हो गए, मगर हम असल इमारत में जाने के बजाय इस इमारत के दाएं जानिब चल पड़े। अब नारंगी रोशनी गहरी सुरमई हो चुकी थी।
جس کی وجہ سے اندھیرا بڑھ گیا تھا، اور اس طرف تو یوں بھی اندھیرا زیادہ گہرا تھا کہ اس طرف عمارت کی کھڑکیاں روشن نہیں تھیں۔ عمارت کی دیوار اور احاطے کی دیوار کے درمیان شاید 3-4 فٹ کا فاصلہ تھا۔ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ جہاں دیوار ختم ہوتی تھی وہاں کا ایک حصہ ملبے کی صورت میں گرا ہوا تھا اور اسی طرف راستہ سا بنایا گیا تھا۔ ہمیں اس ٹوٹے ہوئے حصے سے اندر جانا ہے۔ ان کھنڈرات اور اس مندر کا اصل راستہ پچھلی طرف سے تھا، مگر وہاں ڈھلان ہے۔ زمانوں پہلے پانی جمع ہو جانے کی وجہ سے دلدل سی بن گئی ہے، اسی لیے لوگوں نے پچھلے حصے سے راستہ بنا لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ مندر ہزاروں برس پہلے لونا چماری نام کی داسی نے بنایا تھا۔ وہ کمکیا دیوی، جسے کام روپ بھی کہتے ہیں، کی داسی تھی۔ پھر کئی سو برس پہلے یہ مندر پانی میں ڈوب گیا تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کام روپ دیوی کا اصل مندر آسام میں ہے، مگر یہ غلط ہے۔ کام روپ یا کمکیا دیوی کا اصل مندر یہی ہے۔ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ پانی جب مندر کو خالی کر گیا تو یہ کافی عرصے غیر آباد رہا۔ پھر تقریباً 100 برس پہلے اسے رادھا نام کی عورت نے آباد کیا۔ وہ کامروپ کی داسی بن گئی تھی۔ وہ مردوں کے عتاب کا شکار ایک ایسی عورت تھی جس میں نفرت اور انتقام کے جذبوں نے بٹی سلگا دی تھی۔ وہ مردوں سے نفرت کرنے لگی اور کئی مردوں کو اس نے اپنے انتقام کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد اس مندر کی داسی عورت ہی رہی۔ چڑھتے چاند کی تاریخوں میں یہ مندر ویران نظر آتا ہے، مگر جوں اماوس کی راتیں قریب آتی ہیں یہاں گیندے کی خوشبو، پائل کی جھنکار اور خوبصورت عورتوں کی ہنسی آباد ہو جاتی ہے۔ وہ بتا رہا تھا اور میں حیرت سے سن رہا تھا۔ گو کہ جس ملک میں میں رہ رہا تھا وہ ہندو کلچر کا عکاس تھا، مگر پھر بھی امروہہ کا کلچر کافی مختلف تھا۔ شاید اس وجہ سے بھی میری معلومات اتنی نہیں تھی۔ شرف الدین کی باتیں سن کر یوں لگتا تھا اس نے اس بارے میں باقاعدہ علم حاصل کیا ہے۔ اس کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ اس قدر معلومات دیکھ کر میرا حیران ہونا لازمی تھا۔ یہاں کیا اندر مرد نہیں جا سکتے؟ میں نے پوچھا۔ ہم بہت آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اسی لیے کہ ہمیں ابھی جلدی نہیں تھی۔ ابھی سورج کو ڈوبے زیادہ دیر نہیں گزری تھی۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ مگر اماوس کی راتوں میں نہیں جا سکتے، کیونکہ ان راتوں میں یہاں کام روپ کی پوجا ہوتی ہے اور یہاں کی داسیاں کسی مرد کا سایہ تک یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ اماوس کی رات ہے اور آج یہ عورتیں غالباً پوجا کے لیے ہی آئی ہیں۔ مجھے اپنے مرد ہونے پر بھی شبہ نہیں۔ تمہیں ہو تو ہو، پھر آج انہوں نے ہمیں برداشت کیسے کر لیا؟ میں نے پوچھا۔ ہم اندر نہیں جا سکتے، باہر تو تانگے والے بھی کھڑے ہیں، بلکہ بعض عورتوں کے ساتھ بھی مرد آتے ہیں جو باہر ہی انتظار کرتے ہیں۔ اچھا، گویا چڑھتے چاند کی راتوں میں یہ مندر دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے اپنے اشتیاق اور حت الامکان دباتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، چڑھتے چاند کی راتیں خوبصورت ہوتی ہیں۔ سیاح انہی راتوں میں یہاں آتے ہیں۔ میں تمہیں مندر کا نظارہ ضرور کرواؤں گا۔ میں نے اتنی خوبصورت اور اتنی وحشتناک ماحول میں کبھی نہیں دیکھا۔ کام روپ کی دیوی ہے، سفید چمکدار پتھر سے بنائی گئی۔ یہ مورتی بالکل بڑھانا ہے۔ اس کے لمبے بال اس کے پیروں سے نیچے تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے چرنوں میں اور اس کے گلے میں بڑے گیندے کے پھولوں کے ہار ایک عجیب سی سحر انگیز کیفیت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت مورتی نہیں دیکھی۔ اس سیاہ عمارت میں اس سفید مورتی کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے اس کے خوبصورت بدن سے شعاعیں پھوٹ رہی ہوں۔ شرف الدین، یہ سب سن کر میرا اشتیاق مزید بڑھ گیا ہے۔ اب ہم اس ٹوٹے ہوئے حصے تک پہنچ چکے تھے۔ اس حصے سے اندر کی طرف مڑتے ہی مجھے سرکنڈوں کا جنگل سائیں سائیں کرتا نظر آیا۔ ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے بھوت پریت لگ رہے تھے۔ یہاں آگے جانے کا کوئی راستہ کم از کم مجھے تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں تو کوئی کھنڈر نہیں ہے، میں نے حیرت سے کہا تھا۔ وہاں حد نگاہ تک صرف سرکنڈوں کی جھاڑیاں تھیں جن کی سرسراہٹ گہرے اندھیرے میں اچھے بھلے انسان کو بوکھلانے کے لیے کافی تھی۔
اب مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے ٹارچ کیوں نہ لی۔ میں سوچ رہا تھا کہ واپسی پر کیا ہوگا۔ یقیناً اس وقت تک اندھیرا مزید گہرا ہو چکا ہوگا۔ کچھ دیر تک ہمیں انہی سرکنڈوں میں سفر کرنا پڑے گا، پھر تمہیں وہ کھنڈرات نظر آ جائیں گے۔ اب سمجھ میں آیا کہ میں نے کیوں کہا تھا کہ یہ سنہرے بابا نہیں ہو سکتے۔ وہ بھلا ایسی جگہ کیوں بلاتے جہاں تک پہنچتے پہنچتے ہی آدمی ہلکان ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ یہاں نہیں بلا سکتے۔ میں نے سر ہلایا۔ یہ تو بتاؤ شرف الدین کہ میں تو اس جگہ کے بارے میں بالکل نہیں جانتا تھا، جبکہ تمہاری باتوں تمہارے یہاں تک آنے سے پتہ چلتا ہے کہ تم اس جگہ کے بارے میں خوب جانتے تھے۔ پھر تم نے ٹارچ کیوں نہیں لی؟ اس اندھیرے میں ان چاریوں سے گزرنا دشوار نہیں ہوگا؟ میں بے وقوف نہیں ہوں وقار الحسن، اس نے ہنس کر کہا اور اپنے پجامے کی لمبی جیب سے ایک چھوٹی سی ٹارچ نکال لی۔ اسے روشن کیا تو روشنی کا چھوٹا سا دائرہ ہمارے آگے حرکت کرنے لگا۔ ایک بات واضح کر دوں کہ اس زمانے میں لوگ اپنے پجامے میں لمبی جیب رکھا کرتے تھے۔ اب تو پجامے میں جیب کا فیشن ہی نہیں ہے، بلکہ اب تو پجامہ ہی نہیں رہا۔ بہرحال وہ ٹارچ دیکھ کر میں خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہوا۔ میں نے ایسی نازک ٹارچ پہلی بار دیکھی تھی، ورنہ اس زمانے میں کافی موٹی موٹی اور بدی قسم کی ٹارچ ہوا کرتی تھی۔ شرف الدین نے بتایا کہ یہ ٹارچ اس کا چچا ذات ولایت سے لایا تھا اور اس نے شرف الدین کو تحفتاً دی تھی۔ اس گپ اندھیرے میں تو روشنی کا یہ چھوٹا سا دائرہ بھی بڑا غنیمت تھا۔ ہم نے آگے بڑھنے کے لیے وہ حصہ منتخب کیا جہاں جاریاں نسبتاً کم تھیں۔ ہمارے چلنے سے اور جاریوں کے جسم سے ٹکرانے سے ایک عجیب سی آواز نکل رہی تھی جو شروع میں بہت خوفناک لگی۔ کانوں کو بری لگنے والی یہ آواز دور تک گونج جاتی تھی۔ دور سے ہوا کے دوش پر جھولتے سرکنڈوں اور سرسراہٹ کی آواز لمحہ بھر کے لیے خوفزدہ کر دیتی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں پلٹ کر واپس بھاگ جاتا، مگر یقین کیجیے کہ ماحول کی دہشت ناکی نے مجھ پر کوئی اثر نہیں کیا تھا، بلکہ ایک الجھن تھی کہ مجھے اب تک وہ کھنڈرات نظر نہیں آئے تھے جو بقول شرف الدین کے اس جانب تھے۔ اندھیرا دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جینگر اور اس قسم کے دوسرے کیوں کی آوازیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ کبھی کبھی یہ آوازیں اچانک بند ہو جاتی۔ اگر اس لمحے ہم بھی راستہ تلاش کرنے کی غرض سے رکے ہوتے تو ایک دم خوفزدہ کر دینے کا ہولناک سناٹا طاری ہو جاتا اور دل دھڑک اٹھتا تھا۔ مجھے حیرت تو اس بات پر تھی کہ اس سادھو نے یہ کیسے جان لیا کہ ہم اس خوفناک اور پر ہول راستے کو عبور کر کر اس تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ ایک ہی بات ہو سکتی کہ وہ اس طرح ہمارا امتحان لینا چاہتا تھا، یہ جاننا چاہتا تھا کہ قتل جیسے کبھی فعل میں ملوث ہونے کے بعد مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ یہ ہولناکی برداشت کر سکوں یا نہیں۔ میں تو شکر کر رہا تھا کہ شرف الدین میرے ساتھ تھا، ورنہ اگر میں واقعی غصے میں آ کر اسے لیے بغیر تنہا یہاں آ جاتا تو شاید آگے جانے کی ہمت دم توڑ دیتی۔ اب اندھیرا کافی گہرا ہو چکا تھا کہ مجھے شرف الدین کے چہرے کے تاثرات نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ بھی خوفزدہ نہیں ہے۔ وہ بہرحال مجھ سے زیادہ مضبوط آدمی تھا۔ ہم کافی دور آگے تھے۔ میں نے پلٹ کر بالیکا مندر کی طرف دیکھا۔ اس کی عمارت اب اور زیادہ ہولناک نظر آ رہی تھی۔ ہمارے پیچھے ہلتے ہوئے سرکنڈے یوں لگ رہے تھے جیسے بہت سے بھوت ایک ہی انداز میں جھوم رہے ہوں۔ ہمارے پیچھے اور آگے دور دور تک کوئی آدمزاد نہیں تھا۔ ایک مرتبہ تو میرا جی چاہا کہ واپس جانے کے بارے میں کہوں، مگر یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ شرف الدین میرا مذاق اڑائے گا۔ ویسے بھی ہم نے کافی فاصلہ عبور کر لیا تھا۔ ہم راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک یوں لگا جیسے کوئی چیز میرے پیر پر رینگ رہی ہے۔ میں بے اختیار اچھل پڑا۔ میں نے زور زور سے پیر جھٹکا، پھر 2-3 بار اچھلا تاکہ وہ جو کچھ بھی ہے ہم سے دور ہو جائے۔
मेरा जी चाहा कि मैं भाग पड़ूं। मेरे उछलने और बेहंगम सी आवाज हलक से निकलने से शरफुद्दीन भी उछल पड़ा था। क्या क्या हुआ? क्या है? पता नहीं, मेरी जुबान लड़खड़ा गई थी। कोई कीड़ा था शायद, मैंने उलझी हुई सांस दुरुस्त करते हुए कहा था। ओहो, तुमने तो डरा ही दिया, लेकिन तुम काफी बेवकूफ हो। वो कोई सांप भी हो सकता था। ऐसा महसूस करते ही तुम्हें साकत हो जाना चाहिए था। अब ख्याल रखना। शरफुद्दीन, क्या आगे जाने का कोई और रास्ता नहीं है? तुम कह रहे थे कि लोग वहां भेंट चराते हैं। अब तक तो लोगों के आने जाने से रास्ता बन जाना चाहिए था। मुमकिन है कि कोई रास्ता हो, मगर मेरे इल्म में नहीं है। वो देखो, आगे ये झाड़ियां कम है। अब हम पहुंचने ही वाले हैं। वो सामने देखो, वो इमारत नजर आ रही है ना? हाँ ना? और मैंने गौर किया तो वाकई मुझे दूर एक इमारत का ह्योला सा नजर आने लगा था। ठीक है, मगर वहां तक पहुंचते पहुंचते अगर सांप निकल आया तो? मुझे सांपों से बहुत डर लगता है। तुमने खामखा याद दिला दिया। मैं छोटा मोटा कीड़ा समझता रहता तो बाकी रास्ता भी आराम से कट जाता। ऐसा करो, दौड़ लगा देते हैं। इस तरह जल्दी भी पहुंच जाएंगे और कीड़ों सांपों से भी बच जाएंगे। हमारे भागने से वो बुखलाकर हमारे रास्ते से हट जाएंगे। जी, किसी सांप की दुम पर पांव पड़ गया तो पता चलेगा। तुम्हारे ख्याल में सांप को भागना नहीं आता? ये साधु यकीनन हमारा इम्तिहान ले रहा है। अब मुझे सारा गुस्सा इस साधु पर आ रहा था, जो बिला वजह ही मेरा दुश्मन बन गया था। और जब वो कुछ ही देर बाद तुम्हें अपने सर पर खड़ा देखेगा तो हैरत से गुंग रह जाएगा। वैसे सच्ची बात कहूँ वकार हसन? हाँ कहो। इस वक्त तो मुझे तुम्हारी बहादुरी पर रश्क आ रहा है, और दरमियान में कई बार मेरा जी चाहता कि हैरत के मारे गिरकर मर जाऊं। यानी? मैंने अनजान बनते हुए पूछा, हालांकि मैं खूब समझ रहा था कि वो क्या कहना चाहता है। ऐसा लग रहा है जैसे वो डरा सहमा और पीला पड़ जाने वाला वकारुल हसन खुर्शीद चाचा अपने साथ ही ले गए हैं। ये सच है शरफुद्दीन, ये बात तुमने ही नहीं, मैं खुद भी महसूस कर रहा हूँ। ये तब्दीली मेरे लिए हैरत अंगेज है। ये जिंदगी को परखने का सही तरीका है वकारुल हसन। डरते रहने से आदमी जिंदगी सही तौर पर नहीं गुजार पाता। इसकी ऐसी कैफियत ही नहीं होती कि वो वाकयात, लम्हात और मनाजिर को जहन में रख सके। गोया वो अपनी जिंदगी के चंद कीमती लम्हे खुद ही अपनी जिंदगी से निकाल देता है। हर आने वाला लम्हा आदमी को नया शऊर देता है। अगर चंद लम्हे जिंदगी से निकल जाए तो गोया वो शऊर की मनाजिर तय नहीं कर पाता, और ये कोई छोटा नुकसान नहीं है। शरफुद्दीन मेरे लिए एक बड़ा उस्ताद साबित हो रहा था। उसकी सोहबत ने मुझ पर शऊर के कई दर खोले थे, जिंदगी के फलसफे का इदराक दिया था। वो यकीनन मेरा वो मोहसिन था जो मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखा रहा था। उसकी बातें मेरे दिल में उसका एहतराम हर पल बढ़ा देती थी। कहते तो ये हैं कि आदमी ज्यादा अरसा किसी के साथ रहे तो उसकी बुराइयां आहिस्ता आहिस्ता उस पर आश्कार होने लगती हैं, और वो बहुत जल्द उससे बेजार हो जाता है। ये बात ठीक भी है, मगर शरफुद्दीन की खूबियां ही अब तक आश्कार हो सकी थी। मैंने उसकी एक बुराई भी महसूस नहीं की थी। वो बड़ा कल्चर, बहादुर, तहजीब याफ्ता और हर लिहाज से मुकम्मल इंसान था। इस वक्त भी उसकी बातों ने रास्ते का खौफ कम कर दिया था, और हमने वो रास्ता बड़ी आसानी से अबूर कर लिया। अब वो खंडरात हमारे बिल्कुल सामने थे। अंदर बाहर गहरी तरीकी और गजब का सन्नाटा था। इतना लंबा रास्ता पैदल अबूर करते करते हम बुरी तरह से थक चुके थे। वहां एक पत्थर पड़ा था, हमसे तकरीबन 20-25 कदम के फासले पर। इस खंडर की टूटी फूटी सीढ़ियां थी, मगर मेरी इतनी हिम्मत भी ना थी कि सीढ़ियों तक जाकर बैठ जाता। इसीलिए मैं इस बड़े पत्थर पर बैठ गया, अपना सांस दुरुस्त करने लगा। शरफुद्दीन भी इस पत्थर पर टिक गया। मुझ पर थकन जरूर ताड़ी थी, लेकिन खौफ नाम की किसी चीज का दूर दूर तक पता नहीं था। जरा सा वक्त मिला तो मैंने इस खंडरात को गौर से देखा।
अंदर गहरा सन्नाटा और गहरा अंधेरा था। किसी की मौजूदगी के आसार ना थे। यकायक मेरे जहन में आया कि यहाँ हमें कल बुलवाया गया था। हम आज आ गए हैं। यकीनन आज यहाँ कोई भी नहीं होगा। मुझे हैरत भी हुई कि ये मोटी सी बात मेरे जहन में पहले क्यों नहीं आई। खामखा इतनी कोफत और थकन उठाई। मैंने शरफुद्दीन से कहा, मेरा ख्याल है कि आज इतना काफी है, अंदर जाना बेकार है, क्योंकि अंदर कोई नहीं होगा। मैं खुद भी यही सोच रहा था। किसी की मौजूदगी का पता तो नहीं चल रहा। साबित हुआ कि हम दोनों बेवकूफ हैं। मेरे बारे में ये पहला सबूत है, उसने शौकी से कहा था। वैसे अब तो यहाँ तक आ गए हैं तो अंदर भी झांक लेते हैं, ताकि आइंदा आए तो माहौल अजनबी ना लगे। जी शुक्रिया, मुझे ऐसे माहौल से अपनायत की कोई ख्वाहिश नहीं, मैंने चलकर कहा था। याद रखो, ऐसे खंडरात को ऐसी तरीके और ऐसे हालात में देखने का अपना अलग ही मजा है। शरफुद्दीन ने कायल करना चाहा। यूं लग रहा था जैसे वो यहाँ तफरीह करने आया हो। फिर मैं भी ये सोचकर चुप हो गया, जहाँ इतनी खुमारी उठाई है वहाँ ये और सही। जरा सांस दुरुस्त करने के बाद मैं और शरफुद्दीन उठ खड़े हुए। आगे सड़कों की झाड़ियां नहीं थी, लेकिन बड़े बड़े घने बरगद के बहुत पुराने पेड़ थे, जिनकी जड़ें जमीन को छू रही थी। नीचे सूखे पत्ते बिखरे थे, जो पैरों तले आकर चुरमुराते तो अजीब सी आवाज आती। ये खंडर भी स्याह पत्थर से बनी किसी इमारत के थे। इस खंडर का एक हिस्सा तो बुरी तरह से टूट फूट चुका था, जबकि दूसरा हिस्सा सलामत था। यहाँ एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। शरफुद्दीन ने अपनी टार्च रोशन कर ली थी और हम उसके महदूद दायरे में आगे बढ़ रहे थे। सीढ़ियों के फौरन बाद एक तकूनी शक्ल का दरवाजा था। ये दरवाजा शीशम की स्याह लकड़ी का बना हुआ था, जिसमें जगह जगह पीतल के गोले से निकले हुए थे। दाएं जाने पीतल की एक मोटी जंजीर थी, जिसके निचले सिरे पर भी एक मोटा सा गोला बना हुआ था। ये जंजीर गालबन कुंडे के तौर पर इस्तेमाल की जाती होगी, या शायद ये कभी अदल की जंजीर समझी जाती हो। अंदर एक बड़ा सा हालनुमा कमरा था। यहाँ दाखिल होते ही सैलन की तेज बू ने लम्हा भर को चकरा कर रख दिया। ये कमरा बिल्कुल खाली था। अलबत्ता एक तरफ दीवार में काफी ऊंचाई पर एक छोटी सी गैलरी बनी हुई थी और एक दरवाजा था। गालबन इस दरवाजे के पीछे कोई कमरा होगा। ये बिल्कुल इसी तरह का दरवाजा और गैलरी थी जैसी बादशाहों के महल में हुआ करती थी, जहां बादशाह दरबारे आम लगाया करते थे। दीवारों में चारों तरफ ताकचे बने हुए थे। इनमें पित्तल की मशालदान लगे हुए थे। हम यहाँ एक एक चीज टार्च की रोशनी में देखते हुए दबे पांव आगे बढ़ रहे थे। हमारे सामने की दीवार में 3 दरवाजे थे जो बंद थे। ये दरवाजे निस्बतन छोटे थे, मगर इनकी भी वही लकड़ी थी जो बैरूनी दरवाजे की थी, और पित्तल के गोले भी बने हुए थे। मैं और शरफुद्दीन पहले तीनों दरवाजों को देखते रहे। फिर एक दरवाजे को शरफुद्दीन ने धक्का दिया, मगर शायद वो बंद था। धक्का देने बल्कि जोर लगाने के बावजूद वो अपनी जगह से नहीं हिला। फिर इसने दाएं जाने वाले दरवाजे को छुआ, वो भी बंद था। मैं दरमियान वाले दरवाजे के करीब था। मैंने आगे बढ़कर इस दरवाजे पर जोर डाला। एक खौफनाक चिड़चिड़ाहट के साथ ही दरवाजा खुल गया और मैं अपने ही जोर में लड़खड़ाता हुआ अंदर दाखिल हो गया। दरवाजा खुलते ही यूं लगा जैसे गप अंधेरे में अचानक सूरज तुलू हो गया था। मेरी आंखें बेख्तियार बंद हो गईं। मैंने बाजू आंखों पर रख लिया। दरवाजे की चिड़चिड़ाहट के साथ ही मेरे मुंह से बेख्तियार चीख निकली और साथ ही शरफुद्दीन उछलकर मेरी तरफ भागा। अभी हम संभले भी ना पाए थे कि एक खौफनाक आवाज ने हमें उछल जाने पर मजबूर कर दिया। वो ऐसी आवाज थी जैसे किसी ने करताल पर चोट मारी हो। आवाज इतनी तेज थी कि मुझे लगा जैसे मेरे कानों के पर्दे फट गए हों। आवाज का इरताश बहुत देर तक पूरे बदन में थरथरी बनकर दौड़ता रहा। आंखें बेपनाह रोशनी की वजह से बंद थीं।
اور ہاتھ بے اختیار کانوں کو ڈھانپے ہوئے تھے. بند آنکھوں میں گہرا سرخ رنگ لہریں سی لے رہا تھا. آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ اگر تیز روشنی کی سمت منہ کر آنکھیں بند کر لی جائیں تو گہرا سرخ رنگ سامنے پھیلا ہوا نظر آنے لگتا ہے. بند پروٹوں سے گزرنے والی تیز شعاعیں ہمارے خون کو منعکس کرتی ہیں. یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے ہزاروں فٹ کا بلب جلا کر میرے آگے کر دیا ہو. میں نے کئی بار آنکھیں کھولنا چاہی مگر میں ایسا نہیں کر سکا تھا. شرف الدین، میں نے دھیرے سے شرف الدین کو پکارا. میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اب بھی میرے پاس ہے یا نہیں. وقار الحسن، آنکھیں مت کھولنا. میری آواز سنتے اس نے چیخ کر کہا تھا. کرتال پر پڑنے والی چوٹ کا ارتعاش اب مدھم ہو رہا تھا. میں نے کانوں پر سے ہاتھ ہٹا لیے اور کوئی اور آواز سننے کا انتظار کرنے لگا. یہاں یقیناً کوئی تھا. اتنی تیز روشنی پر کرتال پر پڑنے والی چوٹ، یہاں کسی کی موجودگی کا ثبوت تھی. مگر اب تک ہم نے کسی کی موجودگی کو محسوس نہیں کیا تھا. نہ کوئی آواز تھی اور نہ ہی کوئی آہٹ. آواز کا ارتعاش مدھم ہو چکا تھا. اب چاروں طرف گہرا سناٹا تھا، اتنا گہرا کہ سوئی بھی گرتی تو گونجدار آواز پیدا ہوتی. پھر اچانک یوں لگا جیسے وہ تیز روشنی بجھ گئی ہو. اتنا گہرا اندھیرا پھیلا کہ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی. میری آنکھوں کے سامنے سنہرے اور لال دھبے سے ناچنے لگے. میں بے آواز قدموں سے پیچھے کی طرف سڑکنا شروع کر دیا. اچانک میں کسی سے ٹکرا گیا تھا. بے سختہ میرے منہ سے چیخ نکلی. ساتھ ہی شرف الدین کی چیخ کی آواز بھی سنائی دی. ہم دونوں ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے. میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے. میں نے شرف الدین کو مضبوطی سے تھام لیا. باہر نکلو، پیچھے پیچھے سرکو، میں نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا تھا. ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ ہمیں پیچھے سرکنے لگے. یہ مجھے یقین تھا کہ جب میں کمرے میں لڑکھڑاتا ہوا داخل ہوا تھا تو شاید 3 یا 4 قدم ہی آگے بڑھا تھا. اس حساب سے پیچھے سڑک کر دروازے تک پہنچنا تھا. مگر ہم الٹے قدموں کافی دور تک آگے پر نہ دروازہ ملا نہ دیوار. یوں لگ رہا تھا جیسے ہم کسی لمبی تنگ اور اندھیری سرنگ میں چلے جا رہے تھے. وقار الحسن، ہم شاید غلط آ گئے ہیں. اس طرف چلو. ٹکرانے کی وجہ سے شاید ہمارا رخ تبدیل ہو گیا ہے. دروازہ تو بالکل پیچھے تھا. شرف الدین کی آواز میں کپکپاہٹ تھی. شاید وہ خوف زدہ تھا. شرف الدین، تمہارے پاس ٹارچ تھی ہے نا؟ ہاں اور تھی تو کہاں گئی؟ وہ خود کلامی کسی انداز میں بولا. شاید وہ ٹارچ کو جیب میں تلاش کر رہا تھا. اس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا. چند لمحے ساکت کھڑا رہا. میں مل گئی؟ میں نے پوچھا. نہیں جیب میں تو نہیں ہے. مگر جیب میں تو نہیں رکھی تھی. وہ تو میرے ہاتھ میں تھی. اس کی آواز آئی. گر تو نہیں گئی؟ ممکن ہے کہ جب تم چیخے تھے اس وقت میں اچھل پڑا تھا اور تمہاری طرف لپکا تھا. شاید اس وقت. دروازہ کہاں ہے؟ میں نے اندھیرے میں چاروں طرف ہاتھ پھیلاتے ہوئے پوچھا تھا. پتہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے ہم غلط سمت میں ڈھونڈ رہے ہیں. وقار الحسن، تم کہاں ہو؟ میرا ہاتھ پکڑ لو. شرف الدین شاید میرے قریب آ گیا تھا. اس کی آواز میرے قریب سے آ رہی تھی. میں نے چاروں جانب ہاتھ بڑھائے. اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا چاروں طرف شرف الدین کو ڈھونڈتا رہا. ہم دونوں باتیں کرتے جا رہے تھے تاکہ آواز ہی کی وجہ سے سمت کا اندازہ لگا سکے. مگر اس وقت میں نے بڑی عجیب سی بات محسوس کی. جب میں نے ہاتھ پاؤں چھڑانے کے بعد آواز سے سمت کا اندازہ لگانا چاہا تو یوں لگا جیسے شرف الدین کی آواز کہیں اوپر سے آ رہی ہے اور چاروں طرف پھیل رہی ہے. لمحے بھر کو میں خوف زدہ ہو گیا. مجھے محسوس ہوا کہ میں کسی گہرے کنویں میں ہوں. گہرے اور تنگ کنویں میں. میں کافی دیر تک کچھ نہ بولا. میں نہیں چاہتا تھا کہ شرف الدین میرے لہجے سے کسی قسم کا خوف محسوس کرے. البتہ وہ مسلسل بول رہا تھا. شاید اس طرح وہ خوف کی شکل لینے والی کیفیت سے بچنا چاہتا تھا. کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ میں اب بہتر ہوں. تب میں بولا. شرف الدین، کیا اس سے پہلے تم یہاں آئے ہو؟ ہاں، مگر یہاں اندر نہیں آیا تھا یار. کسی طرح یہاں سے نکلنے کی سبیل کرو. میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے
जाते ही अमरोहा चला जाऊंगा। अब्बा के पहलू में बैठा रहना यहाँ की खौफनाक सूरत हाल से कहीं बेहतर है। वो जो कुछ भी कहेंगे मैं वही कर लूंगा। मैं तुम्हें भूल जाने की भी कोशिश करूंगा। मैं समझूंगा कि मैं कभी तुमसे मिला ही नहीं था। पता नहीं क्या क्या कह रहा था, मेरी हंसी छूट गई। यानी तुम मुझे इन हालात में तन्हा छोड़ दोगे? हाँ यार, अब मैं इससे ज्यादा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम तो जहां जाते हो अपने पीछे रूहों और भूतों को लगा लेते हो। ये भी कोई शराफत है? चलो ठीक है, मैंने हंसते हुए जवाब दिया। मगर तुम हो कहाँ यार, और अब तुम हंस कैसे रहे हो? वो कुछ हैरान होकर बोला था। इसीलिए कि हम सिर्फ अंधेरे कमरे में बंद हो गए हैं और हमें दरवाजा जरूर मिल जाएगा। ना मिला तो यही होगा ना कि हम रात भर यहाँ भटकते रहेंगे, मगर सुबह होते ही हमें दरवाजा भी नजर आ जाएगा और बाहर भी निकल सकेंगे। इस चक्कर में मत रहना। मुझे यकीन था कि ऐसा कहते हुए इसने औरतों की तरह हाथ जरूर नचाया होगा। हम इस कमरे से बाहर थे तो यहाँ की तेज रोशनी किसी भी जरी से बाहर दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि यहाँ किस कदर तेज रोशनी थी याद है कुछ? उसकी बात सुनकर मैं बेसाख्ता चौंक उठा था। वाकई वो जीनियस था। बड़ी बड़ी बातें भी उसके जहन में महफूज हो जाती थी। इस बात पर मैंने सोचा कि हम इस कमरे के बाहर शरफुद्दीन की टार्च की रोशनी में घूम रहे थे, वरना वहां गप अंधेरा था। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर की रोशनी भी अंदर नहीं पहुंच पाएगी। शायद इस कमरे में कोई रोजन, कोई खिड़की या कोई जड़ी ऐसी ना थी जहां से रोशनी या हवा का गुजर होता। मेरी कनपट्टियों से पसीने की लकीरें बहकर थोड़ी तक आ गई थी। शरफुद्दीन, हमें फर्श पर बैठकर एक दूसरे को तलाश करना चाहिए। तो मेरी आवाज से समत का अंदाजा लगाकर मेरे करीब आने की कोशिश करो। ये कहकर मैं बैठ गया। मैंने उससे बातें करना शुरू कर दी। मैं कह रहा था, वो जो भी है हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अगर इसका कोई मकसद होता तो अब तक हम सलामत ना होते। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमें यहाँ आए कितनी देर गुजरी है? और यहाँ कोई है जरूर। वकाउल हसन, क्या तुम सीढ़ियां भी उतरे हो? तुम्हारी आवाज कहीं नीचे से आ रही है। यार अब मुझे डर लग रहा है। मुमकिन है वो जो भी है हमें नुकसान ना पहुंचाए, मगर ये भी तो हो सकता है कि मैं दिखाई ना देने वाली सीढ़ियों से लड़खड़ाता हुआ नीचे जा पड़ूं और अपनी हड्डी पसली तरवा बैठूं। वो रूहान सी आवाज में कह रहा था। उसकी बात सुनकर मैं फिर दहशत ज़दा हो गया। मुझे भी उसकी आवाज अपने ऊपर से आती हुई लग रही थी, जबकि मैंने अब तक एक सीढ़ी भी अबूर नहीं की थी। मैं अब तक सपाट फर्श पर इधर से उधर घूम रहा था। मेरे हाथ आगे की तरफ फैले हुए थे। शरफुद्दीन, मैं किसी सीढ़ी से नीचे नहीं उतरा और समझे, और मुझे तुम्हारी आवाज ऊपर से आ रही है। मेरे लहजे में शायद खौफ का अंसर मौजूद था जिसने शरफुद्दीन को गुमसुम कर दिया था। वो काफी देर तक चुप रहा। मुझे इस अंधेरे में सन्नाटे से वहशत होने लगी। शरफुद्दीन आवाज़ बुलंद सूरह नास पढ़ो। बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। मैंने और शरफुद्दीन ने सूरह नास बाआवाज़ बुलंद पढ़ना शुरू कर दी। नामनून इस बात का ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया था, बल्कि अब भी यूं लग रहा था जैसे मैं ना बोला हूं बल्कि मेरे अंदर से कोई और बोला हो। शरफुद्दीन की आवाज़ में कपकपाहट थी, मगर मैं पाटदार आवाज़ में आयत पढ़ रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मैं फर्श पर आलती पालती मारे बैठा था। मेरे दोनों हाथ मेरे घुटनों पर थे। अचानक शरफुद्दीन की आवाज़ आई, वकार, ये क्या चीज़ है? मैंने चौंक कर आंखें खोल दी और आंखें खोलते ही रोशनी की चंद बड़ी किरणें नजर आई। यूं लगा जैसे कोई छोटी सी चीज चमक रही हो। ये चीज मेरे बिल्कुल करीब थी। मैंने जो ही हाथ हिलाया वो चमकदार चीज भी हिल गई। इस वक्त मुझे पता चला कि चमकने वाली चीज दरअसल मेरी इस अंगूठी का फिरोजा है। ये वही अंगूठी थी जो मुझे सब्ज गुंबद वाली मस्जिद से मिली थी। मैं हैरान होकर अपने हाथ को देखने लगा। फिरोजे की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी। मैंने हाथ ऊपर उठाकर आंखों से करीब कर लिया। अब उसकी हल्की नीली रोशनी में मुझे अपना हाथ साफ दिखाई दे रहा था। मैं फर्ते जज्बात से खड़ा हो गया। शरफुद्दीन, ये मेरी अंगूठी का नगीना है। फिर मैंने उसे बताया कि ये अंगूठी मुझे कहाँ से और किन हालात में मिली थी। वो मेरे करीब आ गया। मैंने महसूस किया
کہ اس سے قبل جو اس کی آواز دور اور اوپر سے آتی محسوس ہو رہی تھی وہ کیفیت بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ میرے روبرو تھا اور اب روشنی اتنی بڑھ چکی تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ گول چہرے کے نقوش اب بھی واضح نہیں تھے مگر وہ مجھے ہیولے کی شکل میں نظر آ رہا تھا۔ دکھانا یہ انگوٹھی؟ اچانک اس نے کہا اور ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ اس ہلکی نیلی روشنی میں اس کا ہاتھ دیکھ کر لرز اٹھا تھا۔ وہ کسی بھی طرح شریف الدین کا ہاتھ نہیں تھا۔ وہ کسی جوان آدمی کا ہاتھ نہیں بلکہ کسی انتہائی بوڑھے اور فاقے زدہ شخص کا ہاتھ تھا۔ لمبی لمبی پتلی پتلی انگلیاں جن پر ہزاروں جڑیاں پڑی تھیں، انگلیوں کے جوڑ عجیب پھیلے ہوئے اور چپٹے چپٹے تھے۔ بڑے ہوئے نخنوں میں میل بڑا ہوا تھا جو اتنی کام روشنی میں بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ میرے بدن میں جوری سی دوڑ گئی تھی۔ میں نے بے ساختہ اپنے ہاتھ کو دیکھا، پھر دوسرا ہاتھ انگوٹھی کے قریب کر کے اسے دیکھا۔ میرا ہاتھ بالکل ٹھیک تھا۔ دو نا انگوٹھی دکھاؤ، کیا کر رہے ہو؟ شریف الدین کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ اس بار مجھے اس کی آواز پھر کہیں دور اوپر سے آتی سنائی دی جبکہ وہ میرے قریب ہی تھا۔ شریف الدین، میری سرسراتی ہوئی سی سرگوشی گونجی اور پھر میں نے اپنا انگوٹھی والا ہاتھ اچانک اس کے چہرے کے قریب کر دیا۔ ایک بے ساختہ قسم کی چیخ میرے حلق سے خارج ہو کر پورے کمرے میں پھیل گئی۔ شریف الدین، میری سرسراتی ہوئی سی سرگوشی گونجی، پھر میں نے اپنا انگوٹھی والا ہاتھ اچانک اس کے چہرے کے قریب کر دیا۔ ایک بے ساختہ قسم کی چیخ میرے حلق سے خارج ہو کر پورے کمرے میں پھیل گئی۔ وہ شریف الدین نہیں تھا، وہی سادھو تھا۔ میں ہڑبڑا کر اس سے دور ہو گیا۔ ساتھ ہی میں نے شریف الدین کو بے تحاشا آوازیں دینا شروع کر دی۔ میری حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ میں خاموش ہو جانا چاہتا تھا مگر میری چیخیں بے ساختہ نکل رہی تھی۔ بہت چالاک ہو تم، یہ اجنبی آواز تھی، پھنسی پھنسی مگر بڑی چبھتی ہوئی سی، کچھ کھرکھراتی ہوئی سی۔ اسے سنتے ہی جیسے میرے کانوں سے لے کر حلق تک میں خراشیاں ہی پڑتی محسوس ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی پورا کمرہ جگمگا اٹھا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا۔ اب میں خاموش ہو چکا تھا۔ کمرے میں چاروں طرف دیواروں پر بنے شمع دانوں میں موم بتیاں جل رہی تھیں۔ سیاہ دیواروں پر عجیب اور ہیبت ناک تصویریں اور مجسمے بنے ہوئے تھے۔ میرے بالکل قریب ایک ڈھانچہ نما شخص پیشانی پر چندن کا ٹیکا لگائے بیٹھا تھا۔ میرے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ شریف الدین کہیں نہیں تھا۔ وہ ڈھانچہ نما شخص سادھو تھا، وہی سادھو جس سے میں نے مکان خریدا تھا۔ مگر مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اس شخص کا چہرہ تو وہی ہے مگر باقی بدن کسی اور کا ہے۔ وہ اتنا دبلا پتلا نہ تھا بلکہ اچھا بھلا فربہ جسم کا آدمی تھا۔ آواز کیونکہ میں پہلی بار سن رہا تھا اسی لیے اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس کی پسلیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ اس کی پتلی پتلی لمبی ٹانگیں اور چوڑے چپٹے گھٹنے دیکھ کر میرے بدن کی سنسناہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ویسے ہی ذہن میں چپک جانے والی تھی جو اس وقت مجھ پر گری تھی۔ نامعلوم کیوں میرا جی چاہا کہ وہ پلک نہ جھپکے، شاید اس لیے کہ میں اس کے پلک جھپکنے پر ایسی کیفیت کا شکار رہ چکا تھا جو میرے لیے بے پناہ تکلیف دہ تھی۔ وہ پلک جھپکتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی اپنے ناخن سے پکے فرش کو کلچ رہا ہے اور یہ خوفناک آواز میں اپنے دماغ، کانوں اور جبڑوں میں محسوس کرتا رہا تھا۔ وہ جو ایک آواز ہوتی ہے دانتوں میں لگنے والی، بالکل وہی آواز تھی۔ اس انگوٹھی کو اتار دو وقار الحسن، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس بار اس کی آواز میں کڑکڑاہٹ اور چبھن کچھ کم تھی۔ وہ اب تک بغیر پلکے جھپکے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تم بہت طاقتور ہو وقار الحسن، شریف الدین کا کہا ہوا جملہ میرے دماغ میں گونج اٹھا اور میں نے اس لمحے میں اپنی خود اعتمادی کو بحال ہوتے محسوس کیا تھا۔ میں نے اس سادھو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ کمرہ روشن ہونے جانے کے باوجود فروزے سے نکلتی ہوئی نیلی شعاؤں کی روشنی میں کمی نہیں ہوئی تھی بلکہ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اب وہ نیلی کرنیں میری سانسوں میں داخل ہو رہی ہیں۔ میں نے ان کرنوں کو اپنی انگلیوں سے اپنی کلائی کی طرف بڑھتے محسوس کیا تھا، یوں جیسے یہ کرنیں میری لوہوں میں شامل ہو کر نسوں کے ذریعے دھیرے دھیرے بدن میں سفر کر رہی ہوں۔ میں سن رہا ہوں، تم بات کرو۔ میں بولا تو مجھے اپنی ہی آواز اجنبی محسوس ہوئی۔
باری اور پورے اعتماد سی۔ اس انگوٹھی کی موجودگی میں تم سے بات کرنا ممکن نہیں، اسے اتار دو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ اپنی جگہ ساکت بیٹھا کہہ رہا تھا۔ اب اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چوڑے اور چپٹے گھٹنوں پر رکھ لیے تھے۔ اس کے نوکیلے کندھے آگے کی جانب یوں جھکے ہوئے تھے جیسے اس نے کمر پر کوئی بوجھ لاد رکھا ہو۔ اس کی لمبی پتلی گردن کسی سارس کی گردن کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے بدصورت ہاتھ لمبی لمبی ڈونڈی جیسے بازوؤں کے مقابلے میں بہت بڑے اور چوڑے چوڑے لگ رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں کا رنگ سیاہی مائل نیلا تھا اور اس کی بانچوں میں سفید جاگ سا بڑا ہوا تھا۔ مجھے اس کے وجود سے سخت کراہیت محسوس ہوئی۔ میں نے اتنی غلیظ شخصیت اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے اندر کو کھم کھائے ہوئے پیٹ پر کھال کی کئی بٹیں لٹک رہی تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں کہہ دوں میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتا، مگر میں ایسا نہیں کہہ سکا۔ میں نے اتنی اذیت صرف اس لیے اٹھائی تھی کہ میں اس سے مل کر اپنی اس پراسرار قوت کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ محض یہی بات تھی کہ میں اسے برداشت کر رہا تھا، اسے جس نے مجھ سے رحیموں کو قتل کروایا تھا، جس کی وجہ سے خورشید چچا موت کی وادی میں اتر گئے تھے۔ اسی لیے میں چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، تم جس قدر نقصان مجھے پہنچا سکتے تھے تم نے پہنچا لیا، اب میری باری ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں بے چینی سی پھیلتی محسوس کی۔ اس کی آنکھوں کی بے چینی اور پلکوں کی ہلکی سی جنبش نے پھر میرے دماغ میں کرونچے سے ڈالنے شروع کر دیے۔ میرے اعصاب بری طرح سے اکڑ گئے۔ میں پھر اسی تکلیف دہ کیفیت میں مبتلا ہو گیا، لیکن میں نے اپنی تمام تر قوت جمع کر خود کو نارمل ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ میں تم سے کوئی دشمنی نہیں چاہتا، بلکہ میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں۔ اس کی کھڑکھڑاتی ہوئی آواز بہت ناگوار تھی۔ تمہارا یہ رویہ میرے ساتھ دشمنوں والا ہے۔ میرا دوست شرف الدین کہاں ہے؟ میں نے دبنگ لہجے میں پوچھا۔ وہ محفوظ ہے۔ میں نے یہ نہیں پوچھا، میرے ہوتے ہوئے تم اسے کوئی نقصان پہنچا بھی نہیں سکتے۔ وہ ہے کہاں؟ میرے لہجے میں بلا کا اعتماد اور گرج تھی جس نے خود مجھے بھی حیرت زدہ کر دیا تھا۔ بہرحال میں اسے جس غلط فہمی میں مبتلا کرنا چاہتا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ مجھ سے مرعوب ہو چکا ہے اور سمجھ رہا تھا کہ شاید میں اپنے اندر کی تمام تر قوتوں پر قادر ہوں اور ان کا پورا پورا ادراک رکھتا ہوں۔ ابھی میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں تنہائی میں، لیکن میں اس کی موجودگی کو تمہاری بات سے زیادہ اہم سمجھتا ہوں۔ اگر تم کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو اس کے سامنے بھی کر سکتے ہو، میں نے اسی کڑکھت لہجے میں کہا تھا۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ عین اسی لمحے دیواروں پر روشن موم بتیاں اچانک گل ہو گئیں، گول اندھیرا چھا گیا۔ میں بے چین ہو کر کھڑا ہو گیا۔ یہ احساس زیادہ شدت سے ہوا کہ میں اکیلا ہوں۔ بیٹھ جاؤ وقار الحسن، اس سادھو کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں آنکھیں پھاڑے گہرے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں خاموش تھا، حالانکہ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ اندھیرا کیوں ہو گیا یا شرف الدین کہاں ہے، مگر اندھیرا ہوتے ہی جن سوچوں نے میرے دماغ میں چکرانا شروع کر دیا تھا اس کی وجہ سے میں کچھ بول کر اپنا خوف ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں پریشان تھا کہ شرف الدین کہاں گیا، اسے اگر کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، میں یہاں سے تنہا کیسے نکل سکوں گا۔ میرے اور شرف الدین کے علاوہ تو کسی کو یہ پتہ نہ تھا کہ ہم یہاں آئے ہیں۔ تانگے والے کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ کب کا واپس جا چکا ہوگا۔ اب اگر اس سادھو کو ذرا سا بھی شبہ ہوا کہ میں یوں ہی روب ڈال رہا تھا اور میں اپنی کسی پوشیدہ طاقت سے واقف نہیں ہوں تو وہ یقیناً مجھے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ ان سوچوں نے میرے اعصاب جھنجھلا کر رکھ دیے تھے۔ میں اگر کچھ بولتا تو وہ میری کیفیت کا اندازہ لگا لیتا، اسی لیے میں نے کمال ضبط سے کام لیا اور اس اندھیرے میں وحشت زدہ اسے مدد مانگتا رہا، وحشت زدہ خدا سے مدد مانگتا رہا۔ میں نے سورہ ناس پھر پڑھنا شروع کر دی۔ ابھی مجھے چند لمحے گزرے تھے کہ دھیرے دھیرے کمرہ روشن ہونا شروع ہو گیا۔
یوں لگا جیسے کوئی آہستہ آہستہ موم بتیوں کی لو کو بڑھا رہا ہو۔ نہیں نہیں، یہ مت کرو، مت پڑھو۔ میں نے سادھو کی گھبرائی ہوئی آواز سنی۔ میں نے مزید تیز رفتاری سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب میری آواز بھی بلند ہو گئی تھی۔ اس لمحے میں نے انگوٹھی کے فیروزے کو بھی چمکتے محسوس کیا۔ ابھی کمرے میں روشنی پوری طرح سے نہیں پھیلی تھی کہ یوں لگا جیسے میرے پیچھے کوئی بڑی بھرکم چیز آ گری ہو۔ سادھو پیچھے کی طرف سرک رہا تھا۔ اس کے نوکیلے کندھے کچھ اور جھک گئے تھے۔ اس کے سیاہ ہونٹوں کے کناروں سے نکلتا ہوا جاگ زیادہ ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ آنکھیں وحشتناک انداز میں سکڑی ہوئی تھیں۔ میں ابھی اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اپنی پشت سے شرف الدین کی آواز سن کر اچھل پڑا۔ ہائے ہائے، دیکھا نا، گرا دیا مجھے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ اپنی کمر تھامے آنکھیں بیچے عجیب سے بکھرے ہوئے انداز میں فرش پر پڑا تھا۔ شرف الدین، میں نے اسے آواز دی۔ ارے تم کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے سادھو پر نگاہ پڑتی وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ میں اب بھی صورت ناز پڑھ رہا تھا۔ میں نے انگلی ہونٹوں پر رکھ کر اسے اشارہ کیا کہ وہ بھی پڑھے۔ وہ میرا اشارہ فوراً ہی سمجھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ ہلنے لگے۔ اب اس کے اوزان بحال ہو چکے تھے۔ وہ حیرت سے پورے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسی پوزیشن میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا، وہ بھی جلدی سے میرے قریب۔ اسی پوزیشن میں آ بیٹھا۔ شاید وہ سمجھ رہا تھا کہ اس طرح ضروری ہے۔